پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بھارت نے اس ماہ کے آخر میں نیو یارک میں شاہ محمود قریشی اور سشما سوراج کی ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ اور ایشیا کپ سن 2018 کے دوسرے مرحلے سپر 4 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مرحلے میں آج 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ایک میچ میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے میچ میں بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی خبریں۔ افریقہ کے ملک تنزانیہ میں ایک جھیل میں فیری کے ڈوبنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ امدادی اہلکار مزید سینکڑوں لاپتہ مسافروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے جمعرات کے روز چین کے ایک فوجی ادارے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اس ادارے پر الزام ہے کہ اس نے روس سے ہتھیار خریدے ہیں۔ اس کا یہ اقدام روس پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے سائبر حملوں کی روک تھام کے لیے سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینا پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کرنے والی خاتون کے وکلاء نے کہا ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے تو ان کی موکلہ سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے پر آمادہ ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے لیے اپنی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینا کی حمایت کرتے ہوئے انہیں ایک انتہائی شریف شخص قرار دیا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران بیجنگ کا سب سے بڑا چرچ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ چین کے دوسرے شہروں میں مذہبی اجتماعات کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ اور بھارت کے ایک طیارے میں جمعرات کے روز پرواز کے دوران 30 سے زیادہ مسافروں کے کان اور ناک سے اچانک خون بہنا شروع ہو گیا، جس سے کیبن میں افراتفری پھیل گئی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ بھارت نے اس ماہ کے آخر میں نیو یارک میں شاہ محمود قریشی اور سشما سوراج کی ملاقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2 معاملات میں تکلیف دہ پیش رفت ہوئی ہے۔ جموں و کشمیر میں پاکستان کے حمایت یافتہ افراد کی جانب سے بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کا قتل، اور پاکستان میں نئے ڈاک ٹکٹوں کی اشاعت جس میں ایک کشمیری عسکری پسند کی تحسین کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا بدی پر مبنی ایجنڈا واضح ہو گیا ہے، اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا عہدہ سنبھالنے کے چند ماہ کے اندر حقیقی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کوئی بامقصد بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جیو نیوز ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم نے تو ایک مثبت پیش رفت کی اور خواہش کی کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن لگتا ہے کہ ہندوستان ابھی اپنی داخلی سیاست کا شکار ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر مذاکرات ہوں گے تو باوقار باعزت طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے ہوں گے، اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر اجرت ہم بھی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو سے اقتباس آپ نے سنا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کا انتخاب آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں جاری IAEA کے اجلاس کے دوران عمل میں آیا ہے، اور پاکستان کو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے امیدوار کے طور پر پاکستان کا انتخاب متفقہ طور پر عمل میں آیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان ماضی میں جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے
بورڈ آف گورنرز کا 19 بار رکن بن چکا ہے، جو IAEA کے مقاصد کے ساتھ اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دینے کے مقاصد سے ایک طویل عرصے سے پاکستان کی وابستگی کا مظہر ہے۔ افریقہ کے ملک تنزانیہ میں ایک جھیل میں فیری کے ڈوبنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ امدادی اہلکار مزید سینکڑوں لاپتہ مسافروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فیری پر 300 کے لگ بھگ مسافر سوار تھے، جو جمعرات کی سپہر وکٹوریہ نامی جھیل میں ڈوب گئی۔ حکام کے مطابق فیری جھیل میں واقع سب سے بڑے جزیرے اوکیروی کی بندرگاہ سے محض 50 میٹر دور ڈوبی۔ علاقائی پولیس کے کمانڈر جوناتھن شاہ نے ٹیلی فون پر برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اب تک 37 افراد کو زندہ بچایا جا سکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی سرگرمیوں کے لیے دیگر علاقوں سے بھی اہلکار اور رضاکار طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ فوج اور پولیس کے غوطہ خوروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ ایک اور مقامی عہدیدار کے مطابق ڈوبنے والے 86 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ مزید 150 سے زائد افراد کی تلاش جمعے کے روز بھی جاری ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیری پر گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے، جبکہ اس پر تجارتی سامان بھی لدا ہوا تھا۔ امریکہ نے جمعرات کے روز چین کے ایک فوجی ادارے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے ایک فوجی ادارے پر الزام ہے کہ اس نے روس سے ہتھیار خریدے ہیں۔ اس کا یہ اقدام روس پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر چینی فوج کے ایک یونٹ پر پابندی کا اطلاق کر دے گا۔ فوج کا یہ یونٹ روس کے ہتھیار برآمد کرنے والے ادارے روزو برون ایکسپورٹ کے ساتھ دفاعی ٹیکنالوجی کی خرید کا نگران ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ چین نے روس سے Su-25 فائٹر جیٹ اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے S-400 میزائل خریدے ہیں۔ چین کی یہ خریداری پابندیوں سے متعلق امریکہ کے سن 2017 کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد سن 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت پر اسے سزا دینا ہے۔ امریکہ نے سائبر حملوں کی روک تھام کے لیے سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک نئی قومی سائبر حکمت عملی پر دستخط کیے ہیں اور دوسرے ملکوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے آن لائن خطروں، دہشت گرد گروپوں اور جرائم کا ارتکاب کرنے والی تنظیموں کے خلاف جارحانہ کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں نئی حکمت عملی کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ کو سائبر حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکن ذرائع استعمال کرے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینو پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کرنے والی خاتون کے وکلاء نے کہا ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے تو ان کی موکلہ سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے پر آمادہ ہیں۔ وکیل ڈیبرا کیٹس کا کہنا ہے کہ ان کی موکلہ کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، جن کے باعث انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کیلیفورنیا میں واقع اپنا گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ کرسٹین بلازی فورٹ کا الزام ہے کہ بریٹ کیوینو نے انہیں اس وقت جنسی طور پر ہراساں کیا تھا جب وہ دونوں 36 سال قبل ہائی اسکول کے طالب علم تھے۔ فورٹ کی عمر 51 سال ہے اور وہ ریاست کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں نفسیات کی پروفیسر ہیں، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے لیے اپنی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینو کی حمایت کرتے ہوئے انہیں بے عیب شہرت رکھنے والا ایک انتہائی شریف شخص قرار دیا ہے۔ کیوینو پر 36 سال پہلے ایک خاتون پر جنسی حملے کا الزام لگایا گیا تھا۔ خاتون کے وکلاء نے کہا ہے کہ اگر ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے تو وہ آئندہ ہفتے سینٹ کے پینل کے سامنے سماعت کے لیے تیار ہیں۔ حالیہ دنوں کے دوران بیجنگ کا سب سے بڑا چرچ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ چین کے دوسرے شہروں میں مذہبی اجتماعات کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ مسیحی قائدین، دانشور اور شہری حقوق کے وکلاء کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں مذہب کو حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے مکمل ضابطے میں لانے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہیں۔ ان کوششوں کے حوالے سے حالیہ ہفتوں کے دوران حکام چھاپے مارنے، مذہبی مردم شماری کرنے اور یہاں تک کہ اعترافی بیانات لینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات مسیحی ارکان، انسانی حقوق کے گروہوں اور آن لائن شائع مواد سے معلوم ہوتی ہے۔ حکام نے ان کوششوں کا مقصد عوام کو تحفظ فراہم کرنا، مذہب کے لیے اشتراکی اقدار کا استعمال
اور مذہب کے ماننے والوں کو ملک کی قیادت کے ساتھ متحد کرنا شامل ہونا بتایا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔